أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ العلی العظیم۔ آج شب 24 ذی الحجہ ہے، وہ مصادف و مقارن ہے روز مباہلہ کے، روز فتح حق بر باطل و غلبہ حجت اسلام بر حجت اہل باطل و جلوہ نورانی اہل البیت علیہم السلام و آل رسول اس سرزمین کے اوپر و اس عالم میں، وہ فتح مبین جو قرآن نے خصوصیت کے ساتھ کتاب الہی میں ذکر فرمائی ہے، اور جو بنیاد ہے ایک الہی مبارزے کے لیے۔ مباہلہ ایسی مناسبت ہے جس کا فلسفہ و معنی بہت ہی عمیق گہرا ہے، لیکن عموماً مباہلہ کے متعلق معنی مباہلہ، فلسفہ مباہلہ کمتر زیر بحث آتا ہے، اور ضمنی ابحاث مباہلہ کی جو خود اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں، وہ باعث مباہلہ پہ غالب آ جاتی ہیں، اور خود امر مباہلہ حتیٰ تفاسیر میں زیادہ روشن نہیں کیا جاتا۔ آج کوشش کریں گے طلاب عزیز کی خدمت میں طالب علمانہ بحث کریں گے، اور پھر بعد میں جو مجلس آ رہی ہے وہ جو کہ عوامی مجلس ہوگی، وہاں پر اس کا دوسرا پہلو عرض ہوگا۔ بعض مناسبتیں یا مطالب ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہر مجلس مناسب اور آمادہ نہیں ہوتی۔ مباہلہ مبارزہ دینی کا ایک حصہ ہے، ایک مقام ہے، مبارزہ حق کا باطل کے خلاف، مقابلہ حق کا باطل کے خلاف۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، اور ایک مباہلہ کا، مبارزے کا ایک نقطہ ایسا آ پہنچتا ہے جہاں پر مبارزے کی شکل مباہلہ والی بن جاتی ہے۔ مبارزے کی ایک صورت مجادلہ ہے، محاجہ ہے۔ قرآن کریم نے جو مبارزہ ذکر کیا ہے بعد از دعوت و تبلیغ، حق کی دعوت کے بعد و حق کے پیغام کے بعد، حق کی تبلیغ کے بعد، جو لوگ مان لیتے ہیں، حق کو تسلیم ہو جاتے ہیں،
وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ مبارزہ کے موضوع سے باہر ہیں، لیکن جو نہیں مانتے، تسلیم نہیں ہوتے، ہٹ درمی کرتے ہیں، انہیں دعوت اور تبلیغ کے بعد ہٹ درمی کے نتیجے میں ان کے ساتھ مبارزے کا حکم ہے۔ مبارزے کی ایک صورت مجادلہ ہے، جس طرح قرآن کریم میں حکم ہے کہ آپ کریں مجادلہ بصورت احسن وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ایک صورت مبارزے کی محاجہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ آ کر الجھیں، محاجہ کریں، آپ بھی ان کے ساتھ محاجہ کریں۔ اور مبارزے کی ایک صورت مقاتلہ ہے، جنگ ہے، اسلحے کی مدد سے ایک دوسرے کو مارنا، قتل کرنا ہے، زخمی کرنا ہے، یہ بھی ایک مبارزہ ہے۔ اور مبارزہ راہ خدا میں ایک صورت اس کی مباہلہ ہے۔ مباہلہ، مقاتلہ، مجادلہ اور محاجہ نزاع کی حالتوں کا نام ہے، ٹکراؤ کی حالتوں کا نام ہے۔ البتہ ضروری نہیں کہ حق و باطل میں ہی ہو، بس اوقات مجادلہ ہوتا ہے، دونوں فریق باطل پر ہیں اور آپس میں مجادلہ کر رہے ہیں، دونوں فریق باطل پر ہیں اور آپس میں محاجہ کر رہے ہیں، دونوں فریق باطل پر ہیں اور مقاتلہ کر رہے ہیں۔ اصل مفہوم مباہلہ یا مجادلہ کا وہ حق و باطل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، مفہوم کے لحاظ سے عام ہے۔ مقاتلہ یا جنگ کسی بھی دو فریق کے درمیان ہو سکتی ہے، لیکن دو ہونا ضروری ہے۔ تنہا فریق واحد نہ مجادلہ کر سکتا ہے، نہ مباہلہ کر سکتا ہے، نہ مقاتلہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی محاجہ، دو طرف لازمی ہے۔ دونوں میں اختلاف ہو، دونوں میں نزاع ہو، دونوں میں کسی نقطے پر آپس میں ٹکراؤ ہو، تصادم ہو، اور دونوں ایک دوسرے کو تسخیر کرنا چاہتے ہوں، مغلوب کرنا چاہتے ہوں، ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہتے ہوں، اس صورت میں یہ نزاع کی حالتیں پیدا ہوتی ہیں جن میں ایک مباہلہ ہے۔ عموماً مباہلہ تفاسیر میں، تقاریر میں، خطبات میں، گفتگو میں، علماء کی گفتگو میں و عوام کی گفتگو میں و خطبہ و خطابت میں ملاعنہ کے بارے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک دوسرے پر لعن کرنا۔ مباہلہ مترادف استعمال کیا جاتا ہے ملاعنہ کے ساتھ۔ ملاعنہ یعنی لعن کرنا، ایک فریق اس پر لعن کرے، وہ فریق متقابل اس فریق کے اوپر لعن کرے، اسے ملاعنہ کہتے ہیں، اور اسی کو عموماً مباہلہ بھی کہتے ہیں، جبکہ مباہلہ کا یہ معنی نہیں ہے ملاعنہ۔ لعن الگ چیز ہے، لعنت کرنا، مباہلہ کرنا الگ معنی ہے اس کا۔ ہرچند مباہلہ میں ممکن ہے آگے نتیجہ مباہلہ ملاعنہ ہو، لیکن خود مباہلہ ملاعنہ نہیں ہے۔ لعنت قرآنی مطلب ہے اور فعل خدا کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ایسے افراد کے لیے جنہوں نے بدکاری کی ہے اور جو اپنی غلط راہ سے باز نہیں آتے، ہٹ دھرم ہیں، ان کے لیے لعن
استعمال ہوا ہے کہ یہ ملعون ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر خدا کی لعنت ہو، ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ قرآن کریم میں فراوان ایسی آیات ہیں، مثلاً وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں، حق کو کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب حق کی نشانیاں آ جاتی ہیں، وضاحت ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ حق پر پردہ ڈالتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ فراوان ہے ذکر لعن قرآن کریم میں فراوان ہے۔ لعن ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، ایسی دعا جس میں خدا سے طلب کیا جاتا ہے کہ پروردگار اس بدکار کو اپنی رحمت سے محروم قرار دے، دور کر دے، رحمت کو اس سے دور کر دے اور اسے رحمت سے دور کر دے۔ اسے لعن کہتے ہیں رحمت کے مقابلے میں۔ اور جسے خدا نے ایسے کر دیا ہو، دور کر دیا ہو، وہی ملعون ہے۔ ملعون اردو میں ناروا ہے، ناسزا ہے، فوش ہے، گالی ہے، لیکن عربی میں دعا ہے اللہ سے کسی کی محرومیت کی دعا، فلاں پر لعنت ہو، اللہم لعنہ، خدایا فلاں پر لعن کر، یعنی اسے محروم کر، اسے دور کر اپنی رحمت سے، اور اس رحمت کو اس سے دور کر۔ اور جنہیں کر دیا ہے اللہ نے دور، وہی لعنت ہے اللہ کی۔ جنہیں قریب کر دیا ہے اللہ نے اپنی راہ کے، اپنی رحمت کے، اپنی نعمت کے، اپنی ذات کے، یہ مرحوم ہیں۔ مرحوم جو رحمت کے قریب ہیں، ملعون جو رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں، ان میں اور رحمت میں حائل آ گیا ہے، رکاوٹ آ گئی ہے، پردہ آ گیا ہے، یہ لعن ہے۔ لیکن اردو میں یہ لفظ عربی مفہوم سے کہیں زیادہ سنگین معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، طرد و محرومیت سے بڑھ کر آگے ناسزا کے طور پر، اور اس کے اندر قباحت شدت کے ساتھ ہے۔ بس ان لوگ بہت ساری چیزیں برداشت کر لیتے ہیں، لعن برداشت نہیں کرتے کہ کوئی اس کو کہے کہ فلاں پہ لعنت، چونکہ لعنت اگر اسے کہیں اللہ تجھے مار دے، خدا تجھے محروم کر دے، خدا تجھ سے سب کچھ چھین لے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لعنت کا معنی کریں، مفہوم بیان کریں، اسے پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اسے کہہ دیں اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، بہت برا مانتا ہے۔ رحمت سے محرومی کو برا نہیں سمجھتا، لعن کو برا سمجھتے، چونکہ اردو والوں نے اس کو نئے معانی عطا کیے ہیں، معنی کو، اس لفظ کو، بجائے قرآنی معانی لینے کے اس لفظ سے اس لفظ کو معانی عطا کیے ہیں، اور ایسے بہت ہوا ہے۔ بہت سارے الفاظ کو، دینی معارف کو، عناوین کو لوگوں نے، ایک خاص زبان بولنے والوں نے، ایک خاص تہذیب سے تعلق رکھنے والوں نے نئے معانی عطا کیے ہیں اپنی جانب سے، اور یہ معانی ظاہر دینی نہیں ہے، قرآنی نہیں ہے، ہر چند عناوین دینی اور قرآنی ہیں، یہ عوامی معانی ہیں یا خود لوگوں نے ان کو عطا کیے ہیں۔ لعن بھی اسی طرح سے ہے، جو شدت اردو میں پائی جاتی ہے، وہ اردو زبان والوں نے لفظ لعن کو عطا کی ہے، قرآن نے اس کو رحمت کے مقابلے میں ذکر کیا ہے۔ مباہلہ بہل سے نکلا ہے یہ لفظ، مباہلہ، مفعلہ میں، مفعلہ کے وزن پر بہل سے، بے ہے دو آنکھوں والی اور لام، بہل، باہلا، باہل، باہلا۔ عطا تفاسیر میں و تفاسیر سے بھی بڑھ کر لغت میں باہلا کا معنی بھی لعن لکھا گیا ہے،
کہ بہل کا مطلب لعن کرنا ہے، بہلہ اے لعنہ، اور یہ اشتباہ ہے، یہ اندھی تقلید کا نتیجہ ہے۔ اہل لغت بھی چونکہ ایک کتاب سے دیکھ کے دوسری کتاب والے نقل کرتے ہیں، ایک کتاب میں غلطی ہے، وہی مقلد ایک کتاب کی غلطی کو دوسری کتاب میں اپنی کتاب میں منتقل کر دیتا ہے۔ محقق در حقیقت کشف کرتا ہے کسی مطلب کی غلطی کو یا صحیح ہونے کو۔ اگر ایک کتاب میں صحیح بات ہے، محقق اس کو اس وجہ سے اپنی کتاب یا کلام و سخن میں نہیں لاتا کہ یہ فلاں کتاب معتبر کتاب کے اندر ہے، بلکہ محقق پہلے ثابت کرتا ہے و اس بات کرتا ہے کہ یہ بات درست ہے، پھر اپنی کتاب میں یا اپنی تحریر میں اس کو منتقل کرتا ہے۔ ممکن ہے ایک بات مقلد کسی کتاب سے نقل کرے اور وہی بات محقق بھی اسی کتاب سے نقل کرے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ مقلد آنکھیں بند کر کے دیکھے بغیر، پرکھے بغیر، صحیح اور غلط کی تشخیص کے بغیر، صرف اس وجہ سے اور اس اعتماد سے مطلب اس کتاب سے لے لیتا ہے چونکہ اس کتاب میں ہے اور کتاب اچھے بندے نے لکھی ہے، بس کوئی اچھی ہی بات ہوگی اس کے اندر اور یہی درست معنی ہوگا۔ محقق پہلے اس کو پرکھتا ہے، پہلے جانچتا ہے کہ یہ درست تحلیل تجزیہ ہے یا نہیں، یہ دلیل اس کی کامل ہے یا نہیں ہے، پھر وہ بات اسے قبول کرتا ہے۔ دلیل کے بغیر نہ محقق مانتا ہے کوئی بات اور نہ ہی ٹھکراتا ہے، نہ رد کرتا ہے۔ جو بھی دلیل کے بغیر مان لے یا رد کر دے وہ محقق نہیں ہے، مقلد ہے، مرید ہے، اور عناوین اس کے جچتے ہیں اس کے ساتھ، عنوان محقق نہیں فٹ بیٹھتا اس پر۔ محققین اہل لغت فراوان ہیں، محقق اہل لغت انہوں نے دقت کی ہے اس میں کہ بہل کا مطلب لعن نہیں ہے، اور ان ائمہ لغت میں معتبر ترین شخصیت و ہستی خصوصاً مفردات قرآن و لغات قرآن کے متعلق جس شخص نے زحمت کی ہے، کوشش کی ہے، تحقیق کی ہے، عمر صرف کی ہے اور ایک عظیم ذخیرہ لغات قرآن کا معنی کر کے تفسیر کر کے بعد والوں کے لیے ذخیرہ چھوڑا ہے، وہ محقق گران قدر محقق قرآن راغب اصفہانی، علامہ راغب اصفہانی ہے۔ بہت ہی ارجمند شخصیت ہے، مقامی تحقیق میں، علم میں راغب بے نظیر انسان ہے۔ ائمہ لغت میں خصوصاً لغات قرآن کے حوالے سے یہ کتاب راغب اصفہانی کی مفردات القرآن درسی کتاب ہے۔ حوزات علمیہ و جامعات علمیہ و مدارس علمیہ میں تدریس کی جاتی ہے، بشرط کہ قرآن ہو نصاب کے اندر، پھر پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ عموماً اہل مدارس قرآن کو ضروری نہیں سمجھتے، اس لیے مفردات کی انہیں ضرورت نہیں پڑتی۔ ترجمے بھی جو لغات قرآن میں تحقیق کے بغیر ترجمے کیے جاتے ہیں، تقلیدی ترجمے، دیکھا دیکھی ترجمے، یہ بھی ترجمے دقیق نہیں ہوتے، قرآنی مفاہیم کو دوسری زبان میں دقت کے ساتھ منتقل نہیں کرتے۔ وہ ترجمے زیادہ دقیق ہیں کہ جن مترجموں نے، علماء نے پہلے لغات قرآن میں محنت کی ہے، پڑھا ہے، کم از کم ایک کتاب لغات قرآن کی پڑھی ہے کسی محقق استاد کے پاس، نہ غیر محقق کے پاس۔ محقق کسی لغت شناس کے پاس و قرآن شناس کے پاس پڑھی ہے وہ کتاب، انہیں احاطہ ہوتا ہے لغات قرآن کے اوپر، اور پھر ترجمے میں مراد کرتے ہیں وہ دقیق ترجمہ کرتے ہیں۔ ہر قرآن جو بھی ترجمہ شدہ ہو اسے آپ صحیح نہ سمجھیں، بہت سارے ترجمے ناقص ہیں،
مطالب قرآن و مفاہیم قرآن کو منتقل کرنے میں دوسری زبان میں نارساں ہیں، ناقص ہیں۔ راغب اصفہانی، علامہ راغب اصفہانی نے بحل کا معنی دقیق تر لکھا ہے شواہد لغوی کے ساتھ، کہ لعن نہیں ہے، طرد نہیں ہے۔ لعن کا مطلب طرد ہے، بحل کا مطلب طرد نہیں ہے، بلکہ بحل کا مطلب ہے بحلا ای استرسلا۔ بحلا کسی شے کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا، استرسال کسی چیز کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، اس کی زنجیر کھول دینا، اسے پابندی اٹھا لینا، اسے بالکل آزاد کر دینا۔ مسترسلہ آزاد چھوڑی ہوئی چیز۔ لحیہ مسترسلہ عموماً استرسال اللحیہ حکم فقہی بھی ہے کہ استرسال اللحیہ داڑھی انسان چھوڑ دے، اس کو کاٹے نہیں، یا اس کو چھوٹا نہ کرے، یا اس کو شرعی حدود میں نہ رکھے۔ بعض جگہ کراہت ہے، اور اس سے بھی زیادہ استرسال اللحیہ داڑھی اسی طرح آزاد نہ چھوڑ دو، اور ایسے بھی نہ ہو جیسے اکثر کی ہوتی ہے، جو ایسے مشین لگا لیتے ہیں یا چھوٹی داڑھی رکھ لیتے ہیں، وہ بھی داڑھی نہیں۔ بہت لمبی بھی نہ ہو، استرسال بھی نہ ہو کہ حدود اس کی نہ ہو، حد نہ ہو کوئی اس کی، جتنی بڑھتی ہے بڑھنے دو۔ اور ایسے بھی نہ ہو کہ چہرے سے نیچے اترنے ہی نہ دو اس کو، وہ داڑھی شمار ہی نہ ہو، ایسے بھی نہ ہو۔ داڑھی کی ایک شرعی حد ہے، اس حد کے اندر ہونی چاہیے داڑھی، اور وہ یہ کہ دیکھنے والے کہیں یہ داڑھی ہے، نہ کہیں یہ فیشن ہے، یا نہ کہیں یہ ماڈل ہے، نہ کہیں یہ وقت نہیں ملا، فرصت نہیں ملی۔ استرسال آزاد چھوڑی ہوئی چیز۔ عرب بعض حیوانوں کو آزاد چھوڑ دیتے تھے، یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے آزاد چھوڑ دیتے تھے کہ یہ مسترسل ہیں، ان کو کہتے تھے یہ باہل ہیں۔ جمل باہل یا ناقہ باہلہ، ایسی اونٹنی جس کا دودھ ڈھانپا نہیں جاتا، روکا نہیں جاتا۔ جن جانوروں کا دودھ مالک نکالتا ہے، دھوتا ہے، ان جانوروں کا دودھ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کی دودھ دانی پہ کپڑا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کا بچہ، اونٹنی کا بچہ دودھ پی نہ جائے۔ یہ روکا ہوا دودھ ہے۔ مسترسل اس کو کہتے ہیں جو نہ روکا گیا ہو، ایسے چھوڑ دیا ہو، جب بھی ناقہ کا بچہ چاہے دودھ بھی نہ پی لے۔ یہ ناقہ باہلہ ہے۔ یا بھیڑ بکری ایسی رکھتے تھے جن کا کوئی بھی دودھ نکال سکتا ہے۔ قبائل میں یہ ہے، کچھ حیوانات ایسے ہیں جن سے کوئی بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ مسترسل ہیں، پابند نہیں ہیں، قید میں نہیں ہیں، محدود نہیں ہیں، حدود کے اندر مقید نہیں ہیں۔ ابتحال اس چیز کی خواہش کرنا یا کوشش کرنا آزاد کرنے کی، استرسال کی، اپنے حال پر چھوڑ دینے کی تمنا کرنا، ابتحال۔ سعی کرنا کہ یہ آزاد ہو جائے۔ اسی سے مباہلہ بھی ہے، کئی باب ہیں صرفی، آپ اہل علم طلبہ جانتے ہیں۔ بحل کو آپ مختلف ابواب میں لے جا کر اس کا صیغہ، اس کا لفظ
بنا کے اور مانوی ضرورت اپنی پوری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو تو ایک لفظ چاہیے آپ کو، اگر آپ کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے تو ایک اور لفظ چاہیے آپ کو بیان کرنے کے لیے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ آپ اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیں، اس کے لیے الگ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مباہلہ ایسی نزاع جو طرفین کے درمیان ہو، پہلے اس میں جدال کر رہے ہوں، پہلے اس میں محاجہ کر رہے ہوں، پہلے اس میں دلائل دے رہے ہوں۔ بعض ابحاث ایسی ہوتی ہیں، بعض نزاعیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیر تک طرفین ان میں ایک دوسرے کو دلائل دیتے رہتے ہیں۔ جیسے عدالتوں میں کیس ہیں، چلتے ہیں سال ہر سال، ایک وکیل دلائل دیتا ہے، جج سنتا ہے، پھر اس کے اوپر دوسرا وکیل جرح کرتا ہے، پھر دوسرے وکیل کو دلائل کے لیے بلایا جاتا ہے، اس کے دلائل کو پہلا وکیل جرح کرتا ہے یا عدالتوں کے بقول جرح کرتا ہے۔ خوب یہ عمل جاری رہتا ہے، دلائل دینے اور دلائل سننے اور دلائل کے اوپر تنقید کرنے یا دلائل کو جرح کرنے کا عمل سال ہر سال طولانی رہتا ہے۔ دلائل دے رہے ہیں، دلائل سن رہے ہیں۔ یہ دلائل دینا و دلائل سننا مجادلہ ہے اگر دلائل کی نوعیت جدلی ہو، جیسے عدالتوں میں دلائل کی نوعیت جدلی ہوتی ہے۔ جدلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بولنے والا صاحب دعویٰ اس کے دعویٰ کو باطل کیا جائے، بس اتنا سروکار ہوتا ہے، اور ادعا باطل کرنے کے علاوہ کوئی اور چیز مد نظر نہیں ہوتی۔ ایسی بحث کو جدل کہتے ہیں جس میں فقط بولنے والے شخص کے دعویٰ کو باطل کیا جائے کہ یہ جو کہہ رہا ہے درست نہیں کہہ رہا، غلط کہہ رہا ہے، اس کو جدل کہتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، جو یہ کہہ رہا ہے اس کا دعویٰ درست ہے یا نہیں، ہم کچھ اور ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے ادعا سے کوئی سروکار نہیں ہے، پھر اس صورت میں یہ جدل نہیں ہے۔ جدل مخصوصاً ایسی بات کو، دلیل کو کہتے ہیں جس میں مد نظر و مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ فلاں آدمی کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، باطل ہے، اس کی بات نادرست ہے، کاذب ہے۔ وہ بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ جو یہ دعویٰ رکھ رہا ہے اس کا دعویٰ باطل ہے۔ ایک دوسرے کا دعویٰ باطل کرنے کے لیے دلائل دینا، جھگڑنا مجادلہ کہلاتا ہے۔ محاجہ حجت پیش کرنا، ایسی بات جس سے دوسرے کو مغلوب کر لیا جائے، دوسرے کو مغلوب کر کے اپنی باتوں سے منوا لی جائے، آپ کی بات تسلیم کر لے اور اپنی بات سے دستبردار ہو جائے، یہ محاجہ ہے۔ خوب یہ نزاع جب شروع ہوتی ہے طرفین کے درمیان، عرصہ لگ جاتا ہے، یہاں سے دلیل آتی ہے، وہاں سے دلیل آتی ہے، وہ اس دلیل کا جواب دیتے ہیں، یہ ان کی دلیل کا جواب دیتے ہیں۔ خود طرفین کے ہاتھ میں ہے نزاع، معاملہ، زمام، خود طرفین کے ہاتھ میں ہے۔ مثلا عدالت میں جب دو وکیل ہیں اور کیس لڑ رہے ہیں، دو طرف دعویٰ ہیں، ایک مدعی ایک مدعا علیہ، ہر مہینے عدالت جاتے ہیں اور ہر مہینے یہ دلائل دیتے ہیں، وہ سنتے ہیں، ہر مہینے وہ دلائل دیتے ہیں، یہ سنتے ہیں۔ دونوں وکیلوں کے ہاتھ میں ہے کیس، پوچھتے بھی ہیں کہ کہاں پہنچا معاملہ، کہتے ہیں وکیل کے پاس ہے، ابھی فلاں جج کے پاس ہے، وہ سن رہا ہے، پیروی ہو رہی ہے، کیس سنا جا رہا ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آپ پہنچتا ہے کہ یہ دلائل، یہ جدال اور یہ احتجاج، حجت دینا اور سننا، اس میں انسان مایوسی کی حد تک جا پہنچتا ہے، ناکامی کی حد تک جا پہنچتا ہے۔ یعنی دونوں فریق و دونوں طرف
ایک دوسرے کی دلیل سے قانع نہیں ہو رہے، تسلیم نہیں ہو رہے. جب تک دونوں دلائل دے رہے ہیں، بحث و نزاع و موضوع مورد نزاع اس کی زمام ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے پاس ہے. لیکن جب تھک جاتے ہیں، خستہ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، یا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ماننے والا نہیں ہے، دلیل سننے والا انسان نہیں ہے، دلیل اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس وقت چھوڑ دیتے ہیں، بحث چھوڑ دیتے ہیں، جدل چھوڑ دیتے ہیں، حجت پیش کرنا چھوڑ دیتے ہیں. احتجاج ہم ریلی نکالنے کو کہتے ہیں، عربی زبان میں احتجاج حجت پیش کرنے کو کہتے ہیں. بالکل ہی معاملہ دین کا ہم سے الگ ہے. ہم جو الفاظ جن معنی میں استعمال کرتے ہیں روایات میں، قرآن میں، بالکل ان سے ہٹ کر معنی مراد لیے جاتے ہیں. ہم احتجاج کسی اور چیز کو کہتے ہیں، دینی روایات میں احتجاج کسی اور بات کو کہتے ہیں. ہم لعن کسی اور چیز کو کہتے ہیں، دین میں لعن کسی اور چیز کا نام ہے. خوب یہ ہم تو ماننے والے نہیں ہیں کہ دین کے معنی ہم مان لیں، دین کو ہی ماننے پڑیں گے آخر کار، پاکستانیوں کے معنی. اور وہ بھی چونکہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا دین ایسا نہیں ہے کہ خدا مانے ہماری بات مانے. جب یہ آثار نمایاں ہو جائیں کہ یہ شخص دلیل نہیں مان رہا، بات نہیں مان رہا، تسلیم ہونے والا نہیں ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے. محاجت ترک کر دیتے ہیں، مجادلہ چھوڑ دیتے ہیں، احتجاج چھوڑ دیتے ہیں، حجت قائم کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ یہ موضوع کسی دوسرے کے سپرد کرتے ہیں. ہم چھوڑ دیتے ہیں اس موضوع کو اپنے حال پر، چونکہ پہلے موضوع ہمارے پاس ہے، ہم دلائل دے رہے ہیں، ہم موضوع کے مختلف پہلوؤں کو بدل کے پیش کر رہے ہیں اور اپنے رقیب کو تسلیم ہونے کے اوپر مائل کر رہے ہیں، اکسا رہے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دیکھا کہ نہ، مؤثر نہیں ہے، میری بات نہیں مان رہا، ہو نہیں رہا. یہ موضوع چھوڑ دیتے ہیں، ہم دونوں چھوڑ دیتے ہیں، کسی اور کو دے دیتے ہیں یہ موضوع کہ آپ فیصلہ کریے. کوئی دوسرا آدمی آئے، وہ آ کر فیصلہ کرے، وہ بتائے کہ میں جو کر رہا ہوں، یہ جو کہہ رہا ہے کون درست ہے، یا وہ ہم دونوں کی نہ سنیں اور تیسری بات اپنی طرف سے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے وہ کوئی بات کرے. جب ہم یہ موضوع چھوڑ دیتے ہیں اور کسی تیسرے کو سپرد کر دیتے ہیں، یہ بھی رائج ہے عام. مثلا دو گاہک اور مالک آپس میں لڑ پڑتے ہیں لین دین میں، دونوں پنچایت کے پاس چلے جاتے ہیں، جرگے کے پاس چلے جاتے ہیں، نہ یہ کچھ کہتا ہے نہ وہ کچھ کہتا ہے، دونوں تسلیم کرتے ہیں جرگا جو یہ کہے گا ہم مان لیں گے. یہ ایک صورت ہے کہ جو جرگا کہے گا. ہم نے موضوع چھوڑ دیا، موضوع چھوڑ کے کسی تیسرے فریق کو سپرد کر دیا، وہ جو بھی کہے، جو کچھ وہ کہے. کہ روایات کے اندر ہے، امامیہ روایات میں، امامیہ مذہب بہت سخت ہے، دشوار ہے، کٹھن ہے. ہم نے لے کے اس کو بہت آسان بنا لیا ہے، چینج کیا ہے. جس طرح کوئی چائنا کی چیز لے کے آتے ہیں، پھر اس میں تبدیلی لے آتے ہیں، ہم خود اس کی بیٹری چینج کر دیتے ہیں، اس کا سسٹم بدل دیتے ہیں، اپنے ماحول کے مطابق بنا لیتے ہیں اس کو. دین کو بھی چائنا کا مال سمجھ کے ہم نے اس میں بھی سسٹم میں چینج کر کے اپنے ماحول کے مطابق بنا لیا. ورنہ امامیہ مذہب بہت دشوار ہے، بہت سخت ہے. شاید ہی اس زمین کے اوپر، شاید نہیں، دقیقاً تحقیقاً امامیہ مسلک جتنا سخت مسلک کوئی اور نہیں ہے. لیکن بھلا ہو ہمارے خطیبوں کا، ذاکروں کا، جو فیسیں تھوڑی لیتے ہیں اور ہماری سہولت زیادہ ہمیں عطا کر دیتے ہیں. آخر دیکھیں نا، آپ وہ کتنا بڑا کام آپ کے لیے کرتے ہیں اور آپ ان کو معاوضے میں کیا دیتے ہیں. مثلا آپ ان کو معاوضے میں فرض کریں
50,000 روپے ایک مجلس کے دیے اور اس نے عمر بھر کے لیے آپ کی نماز معاف کر دی. 50,000 میں اتنا بڑا کام کرنا یہ کوئی مکینک دنیا کا نہیں کر سکتا کہ آپ کی موٹر سائیکل ٹھیک کرے ہمیشہ کے لیے, آپ کی گاڑی ٹھیک کرے ہمیشہ کے لیے. یہ اتنے ایثار گر ہیں یہ لوگ کہ بڑے کم معاوضے میں عوام کی مشکلات حل کرتے ہیں, چینج لاتے ہیں, موڈیفیکیشن کرتے ہیں. خب دین کو, امامیہ مسلک کو انہوں نے اس طرح سے رد و بدل کر کے اپنے ماحول کے مطابق بنا لیا ہے, ورنہ ہے بہت سخت ہے. میں اس کا ایک نمونہ, ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس قدر سخت ہے امامیہ مکتب. چونکہ غیر امامیہ مکتب میں ہر حاکم اولی الامر ہے. کتنی سہولت ہے. جو حاکم ہے جیسا بھی ہے, داڑھی ہے, مونچھ ہے, دونوں نہیں ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ بالکل حساسیت مت دکھاؤ, یہ آپ کا اولی الامر ہے. اور اولی الامر کی ذاتیات میں بھی جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. وہ شراب پیتا ہے, وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, قوم سے مربوط نہیں ہے. یہ آپ کا اولی الامر ہے. یہ باقاعدہ مذہب میں ہے, تعلیمات میں ہے, مذہبی تعلیمات کے اندر ہے یہ لکھا ہوا. فتاویٰ ہیں کہ آپ کو حق نہیں بنتا اولی الامر کی ذاتی زندگی میں جھانکیں اور اعتراض کریں کہ وہ شراب پیتا ہے, وہ جوا کھیلتا ہے, وہ فلاں گناہ کرتا ہے. وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, اس کے اللہ کے ساتھ ہے, آپ کو اس سے کیا لگے. ابھی ایک جج صاحب نے, سپریم کورٹ کے جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے ربا اور سود کے بارے میں. اتنی عرصہ, آج ہی اخبار میں ذہن آیا کہ اتنی عرصہ تک کیس چل رہا تھا عدالت میں کہ سود حرام ہے اور پاکستانی معیشت سے اس کو ختم کیا جائے, بینکنگ سے. اور ایک ایسے خیرخواہ جج آئے ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے کہا ہے جو سود نہیں کھاتا نہ کھائے, اس کی مرضی ہے. جو سود کھاتا ہے اللہ اس سے پوچھے گا, اور اللہ بھی تو مہربان اللہ ہے. ہم کیوں اس جنجال میں پڑے, کھانے دو لوگوں کو سود. آپ اس میں کیوں روک رہے ہو سود کو, کھانے دو. خوب ظاہر ہے کہ یہ ایک اعتقاد ہے, ایک ایمان ہے, ایک سوچ ہے. لیکن امامیہ میں کیا ہے, ائمہ کا مسلک, اہل بیت کا کیا ہے. اہل بیت کا مسلک یہ ہے کہ اگر عدالت نظام جور کا ہے, نظام جور, حاکم جور, قاضی جور, یہ دینی اصطلاحات ہیں ساری. قاضی جور, حاکم جور, جو عادل نہیں ہے, یعنی حکومت اسلامی کی طرف سے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے, اس کے پاس آپ اپنا حق لینے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. اپنا حق آپ نہیں جا سکتے, اس کے ذریعے آپ اپنا حق نہیں لے سکتے. آپ اپنا حق کے ذریعے لے سکتے ہیں, درست جگہ سے لے سکتے ہیں. ناحق راستے سے حق نہیں لے سکتے. وہ سختی ہے, اجازت نہیں ہے کہ آپ رجوع کریں حاکم جور کی طرف, قاضی جور کی طرف, اور اسے کہیں کہ یہ میرا حق بنتا ہے, یہ مجھے دے دے. تو نہیں لے سکتے, سخت ہے. خوب ظاہر ہے کہ امامی ہونا مسلک میں ائمہ کے طریقے پر چلنا بہت دشوار ہے. پھر بعض لوگ ہوتے ہیں جو ان میں آپس میں ٹھن جاتی ہے, تو کیا کریں پھر, امامیہ کیا کریں جہاں حکومت عدل نہیں ہے, جہاں عدالتیں یا حکام اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح ائمہ کا فرمانا ہے اہل البیت کا. پھر کیا کریں, امامیہ کیسے اپنے مسائل حل کریں. وہاں پر ہے کہ خود یہ اپنے میں سے کسی کو جو جانتا ہے مسائل, فقیہ, عالم, مجتہد, عادل, اس کی طرف یہ دونوں مراجعہ کریں اور اسے اپنا فیصل چنیں. اسے یہ کہیں کہ آپ ہمارا فیصلہ کرو, چونکہ آپ کی عدالت پر, آپ کے علم پر, آپ کی بے طرفی پر ہمیں یقین ہے, آپ ہمارے درمیان جو فیصلہ کرو ہمیں
قبول ہے. یہ راہ بتایا ہے ائمہ اطہار نے. کرتے ہیں لوگ کہ کچھ عرصہ تک خود الجھتے ہیں, نزاع کرتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو قانع نہیں کر سکتے, دونوں فریق ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے, تو اس صورت میں چھوڑ دیتے ہیں, معاملے کو آزاد کر دیتے ہیں اور کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں امر چھوڑ دینا, یعنی اب دلائل نہیں دیں گے, اب ہم آپس میں محاجہ و مجادلہ نہیں کریں گے. اس کو کہتے ہیں بہلا, موضوع چھوڑ دیا ہم نے. لیکن چھوڑ کے یوں نہیں کہ لاپرواہ ہو گئے, ترک کر دیا کہ اب کبھی بھی اس موضوع کا ہم نام نہیں لیں گے, بلکہ ہم نے چھوڑنے کا مطلب یہ کہ کسی اور کو سپرد کر دیا ہے, کسی اور کے حوالے کر دیا ہے, وہ جو کہیں گے ہم مانیں گے. مباہلہ موضوع کو, مورد نزاع موضوع کو چھوڑ دینا, محاجہ و جدل و دلائل ترک کر دینا اور معاملہ سپرد کر دینا اللہ کو, خدا کو حوالے کر دینا, اللہ کے حوالے. اور خدا سے یہ چاہنا کہ اس موضوع میں فیصلہ خدا کرے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں, یوں نہیں ہے کہ پہلے ہم دلائل دیتے تھے ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کے دلائل نہیں مانے جا رہے تھے. جیسے ضمناً میں نے مثال دی, کہیں وہ مثال باعث گمراہی نہ ہو جائے. جیسے پنچایت یا جرگہ یا فیصل, مرافعہ کہتے ہیں. مرافعہ قضاوت کا ایک باب ہے, مرافعات. مرافعہ یعنی طرفین کا, جو جھگڑے میں ہیں ان دونوں کا کسی تیسرے فریق ثالث کو کیس دے دینا. یہ مجادلہ, یہ مباہلہ نہیں ہوتا. یہ جو پنچایت کی مثال دی ہے یا ثالثی کی, یا جو ائمہ نے رہنمائی کی ہے کہ آپ جور نظام سے اپنے حقوق مت لو, مرافعات کے ذریعے لو. مرافعات کا مطلب یہ ہے کہ اپنے میں سے عادل, عالم, آگاہ لوگوں کو چنو اور وہ آپ کے درمیان فیصلے کریں. یہ مباہلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ثالث ہے جس کو ہم نے کیس سونپ دیا اور اب آپس میں نہیں طے کر پائے, فیصلہ نہیں کر سکے, اس تیسرے کو دے دیا, وہ تیسرا آدمی بھی دونوں پھر ہم سے سنے گا. آپ اپنا مدعا بیان کرو اور اپنی دلیل دو. دوسرے کو کہے گا آپ اپنا مدعا بیان کرو اور اپنی دلیل دو. ہم نے آپس میں جھگڑا چھوڑ کر, مجادلہ چھوڑ کر, محاجہ چھوڑ کر اسے ثالث فیصل و حاکم بنایا. تحکیم جس کو کہتے ہیں, تحکیم حکم چننا, اپنے لیے فیصل چننا, تحکیم. مرافعہ یعنی کسی اپنا معاملہ کسی کے حوالے کر دینا. لیکن یہ مباہلہ نہیں ہے. تحکیم, مرافعہ مباہلہ نہیں ہے, چونکہ وہ دوبارہ پھر کیس کو ہماری طرف پلٹا دیتا ہے, مدعی کی طرف لوٹاتا ہے, اس کی سنتا ہے. آپ بتاؤ کیا کہہ رہے ہو, میرا یہ مدعا ہے, دلیل کیا ہے, میری یہ دلیل ہے. سن لی اس نے, ثبوت کیا ہے, پروف کیا ہے, وہ ہم سے لے لیتا ہے. پھر اس کے بعد ہم وہی فیصل یا حکم دوسرے فریق کی بات سنتا ہے. آپ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو, آپ کا ادعا کیا ہے, آپ کا مدعا کیا ہے, آپ کیا دلائل رکھتے ہو, کیا ثبوت رکھتے ہو. وہ اپنے ثبوت دے دیتا ہے. مباہلہ نہیں ہے, کیونکہ موضوع طرفین کے ہاتھ سے بالکل نہیں نکلا. انہوں نے چھوڑ دیا تھا, لیکن چھوڑنے کے بعد اس نے پھر انہی کی طرف لوٹا دیا. انہی کے سن کر فیصلہ کرے گا, انہی کی بات مان کر, دلیل دیکھ کر, پروف ثبوت دیکھ کر پھر کوئی اپنا فیصلہ کرے گا یا مصالحہ کرائے گا. مصالحہ بھی مباہلہ نہیں ہے. مصالحہ صلح کرانا, دونوں کی کسی بات پر دونوں کو راضی کر لینا,
یہ بھی مباہلہ نہیں ہے. مباہلہ یہ ہے کہ مورد نزاع مطلب جس میں دو فریق ہیں یہ دونوں چھوڑ دیں، چونکہ اپنا زور لگا چکے ہیں، اپنی بات کر چکے ہیں، اپنے ثبوت دے دیے دونوں نے. اب یہ معاملہ اللہ کو سپرد کر دیں، اور جب اللہ کو سپرد کریں گے تو خدا نے نہ کہ دونوں کی سننی ہے کہ آپ بتاؤ کیا کہتے ہو، اور اس فریق سے اللہ پوچھے آپ بتاؤ کیا کہتے ہیں، نہ، اللہ کے سپرد کرنا ہے. اور خدا کے سپرد کر کے معاملہ ہم نے چھوڑ دیا. بہلا نبتہل ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے سپرد کرتے ہیں. 3 چیزیں ابتحال یا مباہلہ میں موجود ہیں. 3 خصوصیات مباہلہ کے مفہوم کو تشکیل دیتی ہیں. ایک، طرفین کا نزاع کو چھوڑ دینا، دستبردار ہو جانا، حل نہ شدہ موضوع، حل نہیں ہوا، قانع نہیں ہوئے اور چھوڑ دیا. دوسرا، اللہ کے سپرد کر دیا، خدا کے سپرد کر دیا. لیکن اللہ نے اب اس معاملے میں فیصلہ نہیں سنانا کہ تم دونوں میں سے حق بجانب کون ہے، دلائل کس کے قوی ہیں اور کس کے قوی نہیں ہیں، نہ، بلکہ اللہ سے یہ التجا بھی ہے، یہ تقاضا بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ طلب بھی ہے بارگاہ خدا سے کہ اس نزاع میں جسے ہم فیصلہ نہیں کر پائے اور قانع نہیں کر سکے، اللہ کی طرف اس کو لوٹاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اس صورت میں نہیں کرنا کہ کہے کہ یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے، نہ، بلکہ خدا نے عذاب دینا ہے، لعن کرنی ہے، محروم رکھنا ہے، اپنی رحمت سے کاذب کو، جھوٹے کو دور کرنا ہے. اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا وہ سزا کے ہمراہ ہوگا. نہ صرف فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ یہ درست ہے یہ نادرست ہے، اب دونوں جاؤ گھر میں، یا یہ حق دے دے ان کو یا یہ حق دے دے ان کو، نہ، بلکہ وہیں پر فیصلہ اس طرح سے سنایا جائے گا، اعلان نہیں ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے یہ سچا، بلکہ اللہ کا فیصلہ سزا کی صورت میں ظاہر ہوگا. جو جھوٹا ہوگا اللہ کی جانب سے اسے سزا ملے گی، یا فوراً یا ایک مہلت کے بعد. اس نظام میں جو بھی جھوٹا ہوا اور مان بھی نہیں، جھوٹا بھی ہے مان بھی نہیں رہا، قانع بھی نہیں ہو رہا، اللہ سے التجا کرتے ہیں، خدا کی طرف معاملہ روانہ کرتے ہیں، سپرد کرتے ہیں، اللہ کے حوالے کرتے ہیں معاملہ، ابتحال، ساتھ خدا سے التجا کرتے ہیں، تضرع کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، تضرع و زاری، انکساری، خشوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ خدا سے یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اس نظام میں جھوٹا ہے، باطل پر ہے، ہٹ دھرم ہے، اسے اللہ سزا دے، اس پر خدا لعن کرے، یعنی اسے اپنی رحمت لے لے، دور کر دے اور اسے رحمت سے دور کر دے. یہ چاہنا ہے خدا سے. وہ 3 حصے، 3 خصوصیات یہ ہیں: خود دستبردار ہو جانا، پہلی خصوصیت، معاملہ اللہ کے سپرد کرنا، اللہ سے التجا و تضرع و زاری کے ساتھ یہ چاہنا، دعا مانگنا کہ جو جھوٹا ہے اس ادعا میں اللہ اس کو سزا دے، لعن کرے، رحمت سے دور کرے. اس طرح سے معاملہ جو خود جدل و محاجہ اور حجت و دلیل سے نہیں فیصلے تک پہنچا اور کوئی فریق دوسرے کی بات کو نہیں مان رہا، قانع نہیں ہو رہا، اس طریق سے اس کو انجام تک پہنچانا اور یہ اقدام کرنا مباہلہ ہے، اور بہت سخت مباہلہ ہے، یعنی دشوار ترین مبارزہ ہے، مقاتلہ سے زیادہ سخت
مبارزہ ہے. مقاتلہ کے اندر ایک فریق دوسرے فریق کو مارتا ہے اور دونوں کے لیے یہ امکان ہے کہ بچ جائے. یہ حملہ کرے اس پر، وہ بچ جائے، وہ حملہ کرے اس پر، یہ بچ جائے. دونوں کے بچ جانے کا امکان ہے. لیکن مباہلہ میں یعنی مقاتلہ میں فرض کریں ایک فریق باطل پر ہے، ایک حق پر ہے. ممکن ہے اہل حق قتل ہو جائے، مقاتلہ میں شہید ہو جائے، اور صاحب باطل زندہ بچ جائے، جیسے کربلا میں ہوا. اہل حق شہید ہو گئے اور اہل باطل وہ لشکر ان کے قاتلین کم از کم بچ گئے، زندہ رہے. مقاتلہ میں یہ ہو سکتا ہے. مباہلہ میں یہ طے ہے، جو فریق کاذب ہے، جو جھوٹا ہے، جو غلطی پر ہے لیکن مان نہیں رہا، تسلیم نہیں ہو رہا، اقرار نہیں کر رہا، اس کی موت اور رسوائی اور اس کے اوپر عذاب کا نزول و رحمت خدا سے دوری یقینی ہے، 100% ہے اس باطل مدعی کی. اور مباہلہ میں یہ بھی اہم ہے کہ جو شریک ہے، ارکان مباہلہ ہیں جنہوں نے جا کر اللہ کی طرف یہ موضوع لوٹانا ہے اور دونوں نے سونپنا ہے خدا کی طرف، یہ بہت سارے پہلوؤں سے منفرد ہوں، نمایاں ہوں. ارکان مباہلہ، ہر آدمی فریق مباہلہ نہیں بن سکتا، حتیٰ مقاتل، جنگجو، مجاہد مباہلے کا فریق نہیں بن سکتا. ممکن ایک تلوار کا بڑا دھنی ہو، تیر بڑے اچھے چلاتا ہو، خنجر بہت اچھا پھینکتا ہو، گولی بہت اچھی چلاتی ہو، بلاسٹ بڑے اچھے کرتا ہو، لیکن مباہلہ کے لائق نہ ہو. چونکہ مقاتلہ میں تلوار چلانے کی مہارت شرط ہے، شجاعت و دلیری، اور دشمن کی چال سے بچنا اور مہارت بچنے کی شرط ہے. مباہلہ میں جس میدان میں انسان اترتا ہے وہاں تلوار نہیں چلانی، وہاں صداقت، سچائی، خلوص، پاکیزگی چاہیے. ہتھیار مباہلہ کے یہ ہے، صداقت چاہیے. اور صداقت نہ صرف ادعا میں صداقت ہو، دعویٰ میں صداقت ہو، بلکہ یہ صداقت شخصیت میں بھی ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں شخصیت میں صداقت نہیں ہے لیکن بات سچی کر رہا ہے. جیسے ایک جھوٹا آدمی سچ بتا دے دباؤ میں آ کر یا کسی بھی وجہ سے، شخصیت جھوٹی ہے، صدیق نہیں ہے، کاذب ہے، لیکن کسی مصلحت کی خاطر، کسی فائدے کی خاطر نہ چاہتے ہوئے اس نے سچ بول دیا. بات سچی ہے، شخص جھوٹا ہے. جس طرح منافق رسول اللہ کے رسالت کی گواہی دیتے تھے کہ ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلے ایسا ہی ہے، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، وہ اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی بات درست ہے، لیکن منافق جھوٹا ہے. منافق جھوٹا ہے، شخصیت جھوٹی ہے، مدعی کاذب ہے، دعویٰ بات درست ہے. یہ ہو سکتا ہے. مباہلہ میں شخصیت کی صداقت ضروری ہے. کیوں کہ مباہلہ میں امر، معاملہ، نزاع، جھگڑا، اختلاف جو جس موضوع پر ہے، اس کو خود دستبردار ہو کر اس کو اللہ کے سپرد کرنا ہے. ساتھ ہی خدا کی بارگاہ میں تضرع کرنی ہے، زاری پیش کرنی ہے، خدا کی بارگاہ میں اپنی صداقت پیش کرنی ہے. اور جو بھی جھوٹا ہوگا اللہ نے اس پر عذاب نازل کرنا ہے. پس مباہلہ میں در حقیقت جو چیز
سامنے آئے گی، وہ صدق اور کذب ہے، دعویٰ کا بھی اور شخصیت کا بھی۔ لہذا مباہلہ ایسے لوگوں کے شرکت سے نہیں کیا جا سکتا جو جھوٹے ہوں لیکن آج سچ بول رہے ہیں، اس جھگڑے میں سچ بول رہے ہیں، لیکن ہیں جھوٹے، دوسری جگہوں پر جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے مقامات پر کاذب ہیں، شخصیت میں کذب ملکہ بن گیا ہے، صفت راسخ ہے، آج اتفاق سے سچ بول رہے ہیں۔ ایسے لوگ مباہلہ نہیں کر سکتے، مقاتلہ کر سکتے ہیں، محاجہ و مجادلہ کر سکتے ہیں، مباہلہ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ جن کے وجود کے اندر ذرا برابر جھوٹ ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ مباہلہ میں معاملہ اللہ کو سونپنا ہے اور خدا سے یہ چاہنا ہے، دعا کرنی ہے کہ جھوٹے کو خدا سزا دے، عذاب دے، لعن کرے، رحمت سے دوری اس کی خدا اپنی رحمت سے دور کر دے۔ لہٰذا یہ جھوٹا ہوا، اگر اس مارکے میں جھوٹا ہوا یا کسی اور وجہ سے جھوٹا ہوا، یہ ممکن ہے یہاں اس بات میں جھوٹا نہ ہو لیکن دوسرے امور میں، دوسرے معاملات میں، دوسری گفتگو میں، دوسرے دعوے میں جھوٹا ہو، کاذب کا عنوان اس کے اوپر صدق کرے گا۔ یا علماء کرام میں بہت خوبصورت باتیں ہیں، بہت ہی دقیق و عمیق، و بعض متن میں اور اکثر حاشیے میں، مباہلہ کے موضوع کے ضمن میں متن میں کم باتیں ہوئی ہیں اور جو ہوئی ہیں خوبصورت ہیں۔ مفسرین میں، علماء میں، بزرگان میں، خصوصاً محققین میں، تمام مسالک کے محققین جو مسلم محقق ہیں، انہوں نے خوبصورت بات کی ہے مباہلہ کے موضوع کے ضمن میں۔ عرض کیا کہ بیشتر نے حاشیے میں بات کی ہے، متن سے ضمنی مسئلے میں زیادہ بات کی ہے کہ اشارہ کروں گا۔ خوب یہ مباہلہ ہے، اس مباہلہ میں ان باتوں میں علماء نے مثلا یہاں بات کی ہے کہ یہ جو قرآن کریم میں دونوں فریق نے طے کیا آپس میں کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں اور مباہلہ کر کے اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ ابتحال کرتے ہیں، خدا سے چاہتے ہیں، معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں معاملے کو، ترک کرتے ہیں، دستبردار ہوتے ہیں اور اللہ کے سپرد کر کے، اور خدا سے چاہتے ہیں کہ جھوٹے پر لعنت ہو۔ وہاں جملہ یہ ہے کہ ہم خداوند تبارک و تعالیٰ سے یہ چاہتے ہیں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب توجہ فرمائیں علماء کی دقت کا کہ کاذبین کے الف اور لام کے بارے میں بھی دقیق بات کی ہے کہ الکاذبین، یہ الف و لام کس بات پہ دلالت کر رہا ہے، کس چیز کی علامت ہے، یہ الف و لام کیا بتاتا ہے؟ وہ بعض نے کہا کہ یہ الف و لام بتاتا ہے ہر کاذب، ہر جھوٹا، جو بھی دنیا میں جہاں بھی کہیں جھوٹا ہے وہ ملعون ہے۔ بعض نے کہا نہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ اسی مارکے کے اندر جو جھوٹا ہے، یہیں پر اسی نظام میں، نہ ہر جھوٹا دنیا کا، ہر جھوٹا دنیا کا اس پر نہیں لعنت مانگ رہے اللہ سے، اس بات میں، اس نزاع اور جھگڑے میں جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ سے لعنت طلب کرتے ہیں کہ خدا اس پر لعن کرے۔ خوب کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ اس مارکے میں جھوٹا یا ہر جگہ پر جھوٹا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ الف لام سے پتہ چلے گا۔ الف و لام کس کے لیے؟ استغراق کے لیے ہے، عموم کے لیے ہے، تمام جھوٹوں کو، یعنی الف و لام کل کے معنی میں ہے۔ کاذبین یعنی کل من ہوا کاذب، کل الکاذبین یہ مراد ہے۔ الف و لام یعنی کل، جمیع، سب، اگلے پچھلے سارے جھوٹے، ان پر اللہ کی لعنت، اگر الف و لام اس بات پر دلالت کرے۔ لیکن اگر الف و لام عموم کے لیے نہ ہو، عہد کے لیے ہو، خاص جھوٹے، وہی جو مد نظر جھوٹے ہیں، خاص جھوٹے،
عہد کے اوپر اگر دلالت کرتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں الرجل یعنی وہ خاص مرد، ایک خاص مرد، اردو میں ایک استعمال کرتے ہیں، ایک آدمی نے آج یہ بات کی، ایک فرد نے آج یہ کہا، ایک فرد یعنی ایک خاص فرد اس نے یہ بات کی ہے، معین آدمی نے۔ اب آپ توجہ کریں گے الف و لام نقشہ بدل دیتا ہے بعض کا، سب پر لعنت تو نہیں ہے، سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر اللہ نے ہر جھوٹے کو، جو کسی بھی موضوع میں اس نے جھوٹ بولا اور رسول اللہ نے اللہ سے طلب کر لیا خدایا اس پر لعن بھیج، وہ تو نابود ہو جائے گا۔ خوب یہاں ثابت کیا محققین نے کہ الف و لام یعنی اسی عہد، اسی جھوٹے کے لیے۔ خوب یہ بات نہیں کی کہ کاذبین کیوں کہا، کاذب مفرد ہے وکاذبین جمع ہے، لعنت اللہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی اس میں فاعل کا صیغہ استعمال کیا ہے کاذبین جمع کی صورت میں، جبکہ فعل بھی استعمال ہو سکتا تھا کہ خدا لعنت بھیجے جو جھوٹ بول رہا ہے، علی من یکذب علی من کذب، وہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ فرق کیا ہے کذبہ کہنے سے اور یکذب کہنے سے اور کاذب کہنے میں؟ کذبہ اگر فعل کے ساتھ ہوتا کہ جس نے جھوٹ بولا اس پر اللہ کی لعنت، یا جو جھوٹ بول رہا ہے بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، اور تیسرا ہے جھوٹے پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ فرق کیا ہے ان میں؟ فرق یہ ہے کہ اگر فعل کے ذریعے یہ معین کیا جاتا کہ جھوٹ بولتا، جو اس نے جھوٹ بولا ہے، جس نے جھوٹ بولا ہے اس پر لعنت، جو جھوٹ بول رہا ہے اس پر لعنت، تو پھر شخصیت جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ بات سچی ہے، بے شک شخصیت جھوٹی ہے، شخصیت کوئی بھی آ سکتی تھی، مباہلہ میں شریک ہو سکتی ہے، لیکن کاذب جب آیا کہ کاذب پر لعنت ہو، یعنی جو جھوٹ بولتا بھی ہے اور جس کی صفت بھی ہے کذب، اس کی شخصیت کا جز ہے، حصہ ہے کاذب، جو کاذب کہلاتا ہے، جو کاذب بن گیا ہے جھوٹ بولنے سے، کاذبیت اس کی ذات کے اندر آ گئی ہے، اس صورت میں مباہلہ مخصوص ہو جاتا ہے اس فرد و فریق کے لیے جو جس کے اوپر کاذب کا عنوان صدق نہ کرے، نہ یہاں نہ کسی اور وجہ سے، نہ اس مارکہ میں نہ کسی اور مارکہ کی وجہ سے اس پر عنوان کاذب صدق نہ کرتا ہو، وہ مباہلہ کا حصہ ہو، یقیناً وہ بچ جائے گا۔ ورنہ اگر عنوان کاذب اس کے اوپر منطبق ہوتا ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے یہ کاذب ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں میں بات کو سمجھنے کے لیے، اگر ایک جگہ قتل ہو گیا، چوری ہو گئی، اور وہاں دو چور ہیں، ایک نے یہی چوری جو ابھی مد نظر ہے مثال میں، یہ چوری اس نے کی، مثلا جوتا چوری ہو گیا، اس نے، وہ آدمی پکڑا گیا جس نے جوتا چوری کیا، یا نہیں پکڑا گیا، معلوم نہیں کس نے جوتا چوری کیا، وہاں پر آپ یہ لفظ اگر استعمال کریں کہ یہاں کوئی چور ہے، ایک چور ہے یہاں پر، یہ عنوان اس بندے پر بھی منطبق ہو جاتا ہے جس نے یہ جوتا چوری نہیں کیا، یہ چوری اس کا کام نہیں ہے، لیکن ایک اور چوری اس نے کی ہے، چور کہلا سکتا ہے وہ، چونکہ جب کہا جائے گا یہاں ایک چور ہے، ضروری نہیں کہ یہی جوتا اس نے چرایا ہو، ممکن ہے کوئی اور چوری کی ہو، لیکن چور ہو گیا ہے، چور کہلایا جا سکتا ہے۔
چور کہلانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ یہی جوتا چرائے، چور کہلانے کے لیے کچھ بھی چرائے، کچھ بھی اس سے چرایا ہو وہ چور ہے، زندگی میں کوئی چیز اس سے چرائی ہو چور ہے، کہہ سکتے ہیں آپ یہ چور ہے، یہاں چور ہے۔ مباہلہ کے شرکاء کون ہوں؟ توجہ فرمائیں، مباہلہ میں شرکت کہ معاملہ اللہ کے سپرد کر کے اور فیصلہ سزا کی صورت میں مانگنا کہ خدا جھوٹے کو سزا دے، جھوٹے پر لعن کرے، جھوٹے پر عذاب نازل ہو، جھوٹے سے اللہ اپنی رحمت روک لے۔ یہاں در حقیقت یقین ہتھیار ہے اس مباہلہ کا اور جنگ کا، اس مبارزے کا ہتھیار یقین ہے، جو یقین پہ ہوگا وہ مباہلہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ جس کو پیش کرنا ہے، فریق بننا ہے اور اسی پر عذاب کے لیے اللہ سے تقاضا کرنا ہے کہ اگر یہ جھوٹا ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ یہاں کئی صورتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی صداقت پر یقین ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، حقیقت ہے، وہ حق ہے، عین الحق ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یقین ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں غلط ہے، وہ باطل ہے، ہمیں یقین ہے کہ باطل ہے، غلط کہہ رہے ہیں ہم۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مردد ہوتے ہیں، ریب میں ہوتے ہیں، مردد مذبذب ہوتے ہیں، ممتر ہوتے ہیں، شک میں ہوتے ہیں، ڈاواڈول ہوتے ہیں۔ احتمال ہے سچ کہہ رہے ہوں ہم، جو ہم کہہ رہے ہیں ممکن ہے ٹھیک ہو اور ممکن ہے غلط ہو، ممکن ہے نہ ہو۔ ایسے یہ جو تردید میں ہے، ذرا برابر اگر 1% اس کے اندر تردید پائی جاتی ہے، یہ مباہلہ کے لیے نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، چونکہ مباہلہ جنگ یقین ہے۔ جو یقین پر ہے، حق الیقین پر ہے، عین الیقین پر ہے، وہ انسان مباہلہ میں حاضر ہوگا، شریک ہوگا۔ خوب یہ آیہ مباہلہ و جو کچھ ہم آیہ کریمہ سے تحلیل کر سکتے ہیں، فقط الفاظ کے اوپر نگاہ کر کے معنی مباہلہ، مفہوم مباہلہ، روح مباہلہ عرض کیا آپ کی صورت میں بصورت کلی، عام ایک مفہوم قاعدے کے طور پر۔ اب قرآن کریم نے جس مباہلہ کا ذکر کیا، یہ جس مارکہ کو قرآن نے مباہلہ کا عنوان دیا ہے، مباہلہ نہیں ہے قرآن میں، نبتہل ہے، اس سے آگے بنا لیا گیا کہ روایات میں لفظ استعمال ہوا ہے مباہلہ کا، قرآن میں نبتہل ہے۔ دوبارہ توجہ فرمائیں آیہ کریمہ پر، آیہ 61 سورہ مبارکہ آل عمران، آیہ 60 میں ہے الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ رسول اللہ کو فرمان ہے کہ حق آپ کے رب کی جانب سے ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر کوئی اب بھی آ کر محاجہ کرتا ہے، علم آ جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد، برہان آ جانے کے بعد، نشانی آ جانے کے بعد بھی محاجہ کرتا ہے، الجھتا ہے، حجت بازی کرتا ہے، کٹ حجتی کرتا ہے آپ کے ساتھ، فقل، اب آپ محاجہ نہ کریں اس کے ساتھ، مجادلہ نہ کریں اس کے ساتھ، موعظہ نہ کریں اس کو، آپ پاس و مناظرہ نہ کریں۔ یہ مناظرہ بھی بات مجادلہ و مفالہ کے وزن پر جو طرفینی مطالب ہیں، عرض کرتا چلو مناظرہ اردو میں آ کر مناظرہ بھی اور چیز بن گیا۔ مناظرہ خالصتاً علمی
گفتگو کو کہتے ہیں مناظرہ، یعنی نظریوں کا تبادلہ، تبادلہ نظر. ایک آدمی کا ایک نظریہ ہے، دوسرے کا اپنا نظریہ ہے، یہ اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، وہ اپنا نظریہ پیش کرتا ہے. یہ مناظرہ ہے، یعنی نظریے کے مقابلے میں نظریہ پیش کرنا. علماء کا کام ہے مناظرہ. چونکہ نظریے جب تک دوسرے علماء کے سامنے نہ جائیں خام ہوتے ہیں. نظریے پیش کیے جائیں، دوسرے لوگ ان کے مقابلے میں نظریے پیش کرتے ہیں، وہ اپنا نظریہ ظاہر کرتے ہیں، یہ اپنا نظریہ ظاہر کرتے ہیں. اسے مناظرہ کہتے ہیں. مناظرہ یہ نہیں ہے جو سٹیجوں پہ بیٹھ کر، یہ مجادلہ ہے. سٹیجوں پہ بیٹھ کر جو کچھ کیا جاتا ہے مجادلہ ہے. یا بعض مجادلہ بھی نہیں ہے بلکہ اسے یہ کہیں کہ مفاحشہ ہے، فوش دینا ایک دوسرے کو. مفاحشہ ہے، فوش دینا، گالی دینا. مناظرہ عالمانہ رائے، عالمانہ نظریہ پیش کرنا. مثلا ایک فیلسوف ہے، اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، دوسرا اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، یہ دونوں مناظرہ کر رہے ہیں، نظریے کے مقابلے میں نظریہ لا رہے ہیں. فمن حاجک فیہ، جو بھی آیا باپ کے ساتھ حجت بازی کرے، محاجہ کرے، من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد. چونکہ مبالغہ آخری درجہ ہے مبارزے کا. اگر ابھی علم ہی واضح نہیں ہوا، اگر ابھی دعوت ہی نہیں دی گئی، تبلیغ ہی نہیں کی گئی، موضوع کو روشن نہیں کیا گیا، شبہے کا ازالہ نہیں کیا گیا، بات واضح نہیں کی گئی، ابہام دور نہیں ہوا، مبالغہ پر نوبت نہیں آئے گی. پہلے تعلیم دو، پہلے تبلیغ کرو، پہلے دعوت دو، پہلے شبہات برطرف کرو، پہلے ابہام مرتفع کرو. فوراً مبالغہ نہیں ہوتا. مبالغہ یہ سب کام ہو جانے کے بعد اور فریق قانع نہ ہو، تسلیم نہ ہو، آخری مرحلہ محاجہ ہے، مبالغہ ہے. فقل، جب علم آ جائے اور یہ پھر بھی ہٹ درمی کریں، فقل تعالوا، او تعالوا، او چھوڑو بات، مناظرہ چھوڑو، بات چھوڑو، ترک کرو، او ذرا بالا تر مقام پہ آؤ. تعال بالا کو کہتے ہیں، اوپر رہو، ذرا اس لیول سے ذرا اوپر آؤ، اوپر جاتے ہیں، مسئلہ حل کرتے ہیں. تعالوا، او معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ندعو ابناءنا و ابناءکم، بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو دعوت دیتے ہیں، یعنی دونوں دعوت دیتے ہیں. ندعو، ہم بھی اور آپ بھی دعوت دیں، ہم بھی دعوت دیتے ہیں. ابناءنا و ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو اور ہمارے بیٹوں کو، دونوں کو بلاتے ہیں. ونساءنا و نساءکم، تمہاری عورتوں کو بلاتے ہیں، ہماری عورتوں کو بھی بلاتے ہیں. وانفسنا و انفسکم، ہمارے نفوس کو بھی دعوت دیتے ہیں، آپ کے نفوس کو بھی دعوت دیتے ہیں. ثم نبتہل، پھر اس کے بعد ہم ابتحال کریں گے. ابتحال یعنی معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے، جاری کریں گے، تضرع کے ساتھ ہم چھوڑ دیں گے بات. ہم نہیں الجھیں گے، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں کہنا، بلکہ دونوں نے مل کر معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے. چونکہ بہل چھوڑ دینے کو کہتے ہیں، اپنے حال پر چھوڑ دینا کسی کو. خوب ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہل ہے، بہلا چھوڑ دیا ہم نے. بات نہ کرو بھائی، چھوڑ دو، آپ نہ بولو کا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. وہ میں نہیں بولتا، اب کیا کروں، چھوڑ دو فلاں کے لیے. نبتہل، ہم چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ کے آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر، اور آئندہ کے لیے بات نہیں کرتے نا. ہم چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑتے اس صورت میں کہ اسے اللہ کی طرف سپورٹ کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. فنجعل، اور ہم قرار دیتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیتے ہیں. اس ابتحال و بہل کے ذریعے اللہ کے سپرد کر کے
جھوٹے پر لعنت قرار دیتے ہیں. ہم دونوں مل کر خدا سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جھوٹے پر لعنت ہو. یہ آیت کا ترجمہ کہہ لیں یا سادہ مفہوم ہے. ترجمہ سے پہلے آپ کی خدمت میں مفردات آیت اور خصوصاً مباہلہ عرض کیا ہے اور لعن کے بارے میں اشارہ کیا ہے. خوب اب آتے ہیں اس ماجرا کی جانب جس کی طرف آیا اشارہ کر رہی ہے. وہ کیا ماجرا تھا؟ وہ ماجرا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، فتح مبین حاصل ہوئی، وہ لوگ جو پہلے ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے اب انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہماری باری ہے. پہلے وہ تسلیم نہیں تھے اور اہمیت نہیں دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو خطوط بھیجے، ایران کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو، مصر کو اور ارد گرد کی آبادیوں کو، یمن کو، یمن میں رہنے والوں کو، مختلف طبقات کو، حکومتوں کو اور سرکردہ لوگوں کو خطوط بھیجے اور اپنے قاصد و مبلغ روانہ کیے کہ آپ اسلام قبول کریں، دعوت اسلام دی ان کو. از جملہ اہل نجران کو. نجران یمن کی ایک آبادی و بستی ہے، وہاں پر مرکز تھا نصرانیت کا. چونکہ عرب خطے میں نصرانی کم تھے، روم میں تھے زیادہ نصرانی، شام کی جانب تھے. اس خطے میں کم تھے. یمن اور صحرائے عرب میں یہود تھے اور بت پرست. خطہ عرب سے باہر روم تھا اور ایران. ایران میں مجوسیت تھی اور روم کا رسمی مذہب نصرانیت تھا، عیسائی. نصرانی یعنی عیسائی، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے یا ان کی شریعت کے پیروکار. یہود حضرت موسیٰ کی شریعت کو ماننے والوں کو یہود کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ بعد میں آئے ہیں، حضرت موسیٰ پہلے مبعوث برسالت ہوئے ہیں. یہود نے حضرت مسیح حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانا بلکہ دشمنی کی، مخالفت کی، اور یہود کے اپنے گمان کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل بھی کر دیا، صلیب پہ لٹکا دیا، پھانسی دے دی، سولی پہ لٹکا دیا. یہ جو عیسائیوں کی صلیب علامت ہے، سولی، یہ اسی بات کی علامت ہے کہ یہود نے مل کے حکمرانوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا تھا. تمام ارد گرد میں موجود مسالک کے سرکردہ لوگ، مذاہب، حکومتیں، قبائل، ان سب کو حضرت نے دعوت بھیجی کہ آپ اسلام قبول کریں. پہلے یہ اس دعوت کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے، سیریس نہیں لے رہے تھے. وہ یہ کہتے تھے یہ خود ایک مہاجر طبقہ ہے، مکہ کے رہنے والے، ان کو مکہ سے نکال دیا گیا ہے، خود بیچارے کسی اور کے ہاں کسی اور شہر میں زندگی بسر کر رہے ہیں در بدر، اور ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم ان کے دین پر ایمان لے آئیں، ان کے مذہب پر لبیک کہیں. مثلا ایران کے بادشاہ نے سفیر کو ہی قتل کر دیا اور خط پھاڑ دیا رسول اللہ کا. روم نے ایک اور طرح سے، مصر میں ایک اور طرح سے، اور حبشہ میں ایک اور طرح سے، ہر ایک نے خاص رد عمل دکھایا. نجران کے عیسائیوں نے، ان کے بڑے پادری نے، اسقف نے خط وصول کیا لیکن جواب نہیں دیا اور اسلام بھی نہیں لایا. فتح مکہ کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اب جواب دینا پڑے گا، کیونکہ مکہ کی فتح، جس طرح قرآن نے کہا ہے یہ فتح المبین ہے، یعنی ایک گشائش ہے اور بند راہ کا کھلنا ہے. اسلام کا پھیلنے کا وقت آ گیا ہے، ابھی بند راہیں کھل رہی ہیں، فتح مبین. لہٰذا اب سنجیدہ ہو گئے فتح مکہ کے بعد، اور بجائے اس کے کہ اب انتظار کریں نجران میں بیٹھ کر کہ کب لشکر اسلام آتا ہے اور یہاں آ کر اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، انہوں نے پہل کی
اور خود مدینہ آ گئے وفد لے کر. مختلف ہیں روایات و تاریخ میں، کچھ میں کوئی 20-25 آدمی تھے، کچھ میں 60 آدمی تھے، کچھ کم و بیش، لیکن بہت ہی کر و فر کے ساتھ آئے، جاہ و جلال کے ساتھ آئے، قیمتی لباس تاج پہنے ہوئے، اور اپنی ایک خاص ہیئت بھاری وفد لے کر آئے. اور اس وفد کے ظاہری کر و فر سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ کون لوگ آئے ہیں. آئے سیدھے مدینہ میں آ کر مسجد النبی میں داخل ہوئے، اور اپنے خاص طریقے سے، جس طرح وہ جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو عیسائی کیا کرتے ہیں، بجاتے ہیں، سور بجاتے ہیں، کوئی وہ بینڈ بجاتے ہیں، کوئی ایسی چیز. ابھی آج کل وہ انہوں نے گھڑیال لگایا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹلی بڑی لٹکائی ہوتی ہے اور وہ بجاتے ہیں، کھینچتے ہیں اس کو، گھڑیال کی آواز خاص علامت بن گئی ہے. ابھی کلیسا عیسائیت کے عبادت کے وقت کی اذان ہے ان کی، یہ بجاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اذان ہے ان کی. مسجد النبی میں داخل ہوئے اسی کر و فر کے ساتھ. رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ظاہراً عصر کا وقت تھا، نماز عصر رسول اللہ نے پڑھائی اور فارغ ہوئے عصر سے، اور یہ داخل ہوئے. داخل ہوتے ہی انہوں نے اپنے وہ بجانا شروع کر دیے علامتیں، اور کہ ہم عبادت کرنے آئے، اور مسجد النبی میں عبادت کی. انہوں نے جس طرح سے بھی کرتے تھے، اپنے ورد پڑھے اور عبادت کی. جو یہ داخل ہوئے رسول اللہ نے ان سے بات چیت نہیں کی، کوئی الیک سلیک ان سے نہیں کی. صحابہ نے اعتراض کیا، بعض جذباتی صحابہ تھے، انہیں بہت برا لگا کہ مسجد میں عیسائیوں کا آنا اور اپنے یہ ناقور بجانا اور اپنے یہ آلات بجانا اور اس طرح بدتمیزی کے ساتھ آنا انہیں اچھا نہیں لگا. لیکن چونکہ رسول اللہ نے کوئی عکس العمل نہیں دکھایا اور مسجد سے خارج ہو گئے، عیسائیوں کو بھی بہت اچھا نہیں لگا. انہیں بھی لگا کہ ہمارا استقبال نہیں، ہم مہمان ہیں، باہر سے آئے ہیں، مدینہ کے تو نہیں ہیں. اب آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کون آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو. انہیں بتایا گیا کہ بھائی آپ آئے غلط طریقے سے ہو، غلط انداز سے آئے ہو، ناراحت کیا ہے رسول اللہ کو آپ نے. ایک تو بڑے تمطراق کے ساتھ اور یہ لباس پہن کر، سونا چاندی لٹکا کے، اور اس طرح کروفر اور ریشم اور زربفت پہن کر آئے ہو، تاج سروں پہ پہن کے آئے ہو، یہ غلط طریقہ ہے تمہارا. سادگی کے ساتھ آتے اور اپنے مذہب کے ہدایات و آداب کے مطابق آتے. رسول اللہ بہت ہی ملنسار و بہت ہی مہمان نواز ہیں. اگر آپ اپنا حلیہ بدلو اور پھر مسجد میں آؤ، دیکھو آپ خود مشاہدہ کر لو گے. ایسا ہی کیا انہوں نے، مسجد سے نکلے اور حلیہ بدل کر عام حلیے میں جو اس وقت تھا معمول کا حلیہ، اس میں آئے. رسول اللہ نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، معانقہ کیا اور انہیں احترام کے ساتھ بٹھایا، اور پھر ان سے پوچھا کیا سبب ہے آنے کا. انہوں نے بتایا آپ کا خط ملا ہمیں کہ آپ اسلام قبول کر لیں، دین قبول کر لیں. خوب آپ بتائیے کہ اس خط میں آپ کا مراد کیا ہے، ہم سے کیا چاہتے ہیں. ہم نجران کے لوگوں کے نمائندے ہیں اور رہبر ہیں مذہبی، آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے. رسول اللہ نے مختصر 2-3 جملوں میں مدعا بیان کیا کہ مدعا یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کی طرف اللہ کے دین کی دعوت بھیجی ہے، پیغام بھیجا ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان لے آئیں. جب رسول اللہ نے فرمایا آپ اللہ پہ ایمان لے آئیں تو کہنے لگے ہم تو پہلے سے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا جو ایمان آپ رکھتے ہو وہ ایمان شمار نہیں ہوتا. وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہوتا وہ ایمان ہمارا. ان کا پادری اسقف کہنے لگا کیوں ہمارا وہ ایمان درست نہیں ہے. حضور نے فرمایا اس لیے درست نہیں ہے کہ اس کے اندر شرک ہے. آپ حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ یا اللہ کہتے ہو یا اللہ کا بیٹا کہتے ہو، مسیح اللہ ہی ہو یا مسیح ابن اللہ ہی ہو تم. یہ تو اللہ پر ایمان نہیں ہے. اللہ پر ایمان یہ ہے کہ آپ خدا کو وحدہ
لا شریک مانو، لم یلد ولم یولد مانو، نہ خدا والد ہے نہ مولود ہے، اور عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانو، بندہ خدا مانو، یہ ہم بھی مانتے اور تم بھی مانو، یہ درست ایمان ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہ، عیسیٰ خدا کے عبد و بندے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بتاؤ کہ عیسیٰ کا کوئی والد ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، کوئی بھی والد نہیں ہے۔ تو کہا پھر جس کا والد نہیں ہے وہ کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ عام لوگوں کی طرح ہے؟ اس کا والد اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، چونکہ ظاہراً تو کوئی والد نہیں ہے مخلوق میں سے، بس اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ۔ اور حضور نے فرمایا، اسی وقت آیت نازل ہوئی، یعنی جب انہوں نے یہ حجت بازی کی، دلیل دی، یہ محاجہ ہے، ابھی مجادلہ ہے، ابھی مباہلہ شروع نہیں ہوا۔ مسجد میں مباہلہ سے پہلے مجادلہ وہ محاجہ ہے، یعنی مجادلہ ہے ابھی۔ حضور نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ جس کا والد نہ ہو وہ حتماً اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ آیت نازل ہوئی کہ اس سے پہلے اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو کیا آدم اللہ کا بیٹا ہے؟ مبہوت ہو گئے، خاموش ہو گئے، جواب نہیں بن پڑا، چونکہ جو دلیل دی تھی کہ یا عیسیٰ کا والد بتاؤ، رسول اللہ سے کہنے لگے، یا بتاؤ عیسیٰ کا والد کون ہے، یا پھر مانو کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی والد نہیں ہے عیسیٰ کا، بغیر والد کے پیدا ہوا ہے، اور اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، وحی خدا، کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ جس طرح آدم باپ کے سے پیدا نہیں ہوا، ماں سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہے، مخلوق خدا ہے، اسی طرح عیسیٰ بھی ہے۔ لاجواب ہو گئے۔ اب یہاں انہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے، ہم اب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں نبی و بندہ مانتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اور ہم آپ کو رسول مانتے ہیں۔ اب آپ فرمائیے ہم اور کیا ایمان لائیں؟ یہ کہنے کے بجائے تھوڑی دیر چپ رہے پورا وفد، اور آخر میں خاموشی توڑی اور کہا کہ ہم قانع نہیں ہوئے، آپ کی دلیل نے ہمیں قانع نہیں کیا۔ چونکہ آبائی دین یہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، آبا نے یہ بتایا تھا۔ اب نبی خدا کے سامنے بیٹھے کہ عیسیٰ اللہ کا عبد ہے، بندہ ہے۔ خوب یہاں سے آپ توجہ فرمائیں کہ اصل موضوع کیا تھا، نزاع کس میں تھی؟ نزاع جھگڑا توحید کا تھا، وحدانیت خدا کا تھا۔ رسول اللہ ان کو توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ وہ وحدانیت خدا کا انکار کر کے اور مسیح کو اللہ، یا ایک ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے نعوذ باللہ اللہ نے حلول کیا ہے حضرت مریم کے وجود میں اور عیسیٰ کے وجود میں، بس خدا خود حلول کیے ہوئے ہے ان دونوں کے اندر، لہٰذا یہ دونوں بھی اللہ ہیں نعوذ باللہ۔ اور دوسرا یہ دعویٰ تھا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کا فرزند ہے، چونکہ باپ تو اور کوئی نہیں ہے، بس اللہ کا فرزند ہے، یعنی خدا وحدہ لا شریک نہیں ہے، خدا لم یلد ولم یولد نہیں ہے۔ جھگڑا یہ تھا، اصل نزاع یہ تھی، بحث اس پہ تھی، مجادلہ اس پہ تھا، محاجہ اس پہ تھا۔ رسول اللہ فرما رہے تھے کہ حق یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ نجران والے کہہ رہے تھے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ نعوذ باللہ یا خدا ہے یا خدا کا بیٹا۔ یہ اصل نزاع تھی۔ رسول اللہ نے جب انہیں آیت سنائی کہ آدم کی طرح ہے اور آدم کا کوئی باپ نہیں ہے، نہ اللہ و نہ غیر خدا، سرے سے بغیر باپ کے ہے، قدرت خدا سے آدم پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح عیسیٰ بھی قدرت الہی سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ماں ہے لیکن باپ نہیں ہے، معجزہ ہیں۔ کہا ہم قانع نہیں ہوئے، پھر بات نئے سرے سے شروع کر دی، ہم قانع نہیں ہوئے۔ اب قرآن نے فرمایا کہ اب مجادلہ نہیں ہے، اب محاجہ ہے، کٹ حجتی ہے۔ اب تو بات آ گئی، دلیل آ گئی
کہ عیسیٰ آدم کی طرح پیدا ہوئے ہیں اور آدم بغیر ماں باپ کے خدا کا بیٹا شمار نہیں ہوئے، اسی طرح عیسیٰ بھی، لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ جب یہ کہا ہم نہیں مانتے، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یا رسول اب یہ محاجہ پہ اتر آئے ہیں اور آپ ترک کر دو، مجادلہ بھی اور محاجہ بھی۔ محاجہ و مبادلہ ترک کر کے چھوڑ کے مباہلہ کی طرف آ جاؤ، انہیں کہو ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ یہ تجویز ان کی تھی، پر رسول اللہ نے جب آیت دی، بیان کی اور حق آ گیا، علم آ گیا، اب پوچھا آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو کہنے لگے چلیں چھوڑیں اس موضوع کو، چھوڑیں، مباہلہ کرتے ہیں۔ آیت نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ ان کا چیلنج قبول کریں، مباہلہ کرتے ہیں۔ لیکن آیہ کریمہ میں ہے کہ اللہ کا فرمان ہے رسول اللہ کو، فقل، اگر یہ محاجہ کریں نہ مانیں، آپ کہیے ان کو کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، آپ کہیے ان کو کہ پس لو نیا لشکر لاتے ہیں، یہ جو ابھی لائے ہو علماء یہ چھوڑو۔ کن کو لاؤ؟ ان کو لاؤ جو اپنے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ سچے ہیں، فقط وہ لاؤ، وہ لے کر آؤ جن کو قربان کرنا سخت ہے تمہارے لیے، جن کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے، وہ لے کر آؤ۔ ہم بھی لاتے ہیں تم بھی لاؤ۔ بچے لے کر آؤ، چونکہ بچے بہت عزیز ہوتے ہیں، بچوں کو قربان نہیں کیا جاتا۔ اپنی عورتیں لے کر آؤ، اپنی عورتیں، اور دوسروں کی عورتوں کو تو آدمی بھیج دیتا ہے میدان میں، اپنی عورتیں کوئی بھی نہیں بھیجتا، اپنی عورتیں لے کر آؤ، اور اپنے نفوس لے کر آؤ۔ ہم اپنی نفوس لاتے ہیں، اب اپنے نفوس لاؤ، اور پھر آ کر ہم بات چھوڑ دیتے ہیں، نبتہل، ہم چھوڑ دیتے ہیں بات، اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر مل کر خدا سے مانگتے ہیں کہ پروردگارہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج۔ یہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ کام کرتے ہیں، طے پا گیا مباہلہ، اور وہ لوگ مسجد سے چلے گئے۔ روایات میں ہے کہ ایک دن گزرا یا بعض میں 2 دن گزرے، 1 یا 2 دن کے بعد طے شدہ مقام یہ تھا کہ مدینے سے باہر صحرا میں یہ کام کریں گے۔ صحرا میں سارے لوگ آ گئے، چونکہ بات بہت جلدی پھیل گئی کہ مباہلہ ہونا ہے اہل نجران کے ساتھ، اور ابنا و نساء و انفس دونوں طرف سے آئیں گے، ابھی ابنا نجران کے بھی اور اسلام کے بھی، یعنی نصرانیت کے بھی ابنا آئیں گے، اسلام کے بھی ابنا آئیں گے، فرزندان اسلام و فرزندان نجران، نساء اسلام و نساء نجران یا نصرانیت کی نساء، و انفس اسلام و انفس نصرانیت آئیں گے، اور مارکا ہوگا، ابتحال ہوگا، مباہلہ ہوگا۔ لوگ جمع ہوئے، تاریخ کے مطابق، روایات کے مطابق جمع غفیر، ہر قسم کا آدمی، یہود، نصارہ، بت پرست، مسلمان، ہر قسم کا آدمی، عورتیں، بچے، سب کے سب مقررہ جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اہل نجران پہلے آ گئے، وہ جلدی آئے اور آ کر اس مقام پر جہاں کھڑے ہو کے یہ کرنا تھا ابتحال، اللہ کے حضور معاملہ پیش کرنا تھا، وہاں آ کر پہلے کھڑے ہو گئے، اور اب نگاہیں راہ کی طرف سب کی لگی ہوئی ہیں کہ رسول اللہ آتے ہیں ابنا، نساء و انفس کے ساتھ، اور کون آتا ہے؟ اب معاملہ، یہ نگاہیں ادھر تھی، چونکہ وہ تو آ کے بیٹھ گئے سامنے، وفد جو آیا تھا وہی سارے آ کے بیٹھے، ان میں سے چند ایک آگے نمایاں ہو کر بیٹھے، باقی ان کی پشت پر تھے۔ اور کچھ دیر کے بعد رسول اللہ تشریف لائے مدینہ کی جانب سے، اور اس حال میں تشریف لائے کہ ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کے امام حسین جو چھوٹی عمر کے تھے، سن صغیر، طفولیت میں، ایک ہاتھ میں ایک بچہ، دوسرے ہاتھ میں دوسرا بچہ پکڑا ہوا، انگلی ہاتھ پکڑا ہوا آ رہے ہیں، اور پیچھے رسول اللہ کی پشت پر جناب سیدہ اور امیر المومنین رسول اللہ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب یہ 5 ہستیاں یہ آئے، اور یہاں یہ بھی ضمناً اشارہ کرتا چلوں
کہ مستند روایات کے مطابق حدیث قصہ یہاں بیان کی رسول اللہ نے. چونکہ یہ 5 ہستیاں ایک چادر کے نیچے تھے، رسول اللہ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اس چادر کا سایہ بچوں پر بھی تھا، اور اس چادر کا پچھلا حصہ حضرت سیدہ اور امیر المومنین کے سر پر تھا. ایک ردا کے نیچے، قصہ کے نیچے، چادر کے نیچے یہ ہستیاں آئیں. سب نے دیکھا کہ یہ ہیں ابناء اور نساء اور انفس، اور وہیں پر رسول اللہ نے مباہلہ سے پہلے لوگوں کو خطاب کیا، یعنی اللہ کو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتنا، اے خدا یہ ہے میرے اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں. تحت القصا، یہ جو آج چادر کے نیچے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں. اور میں انہیں کیوں لایا ہوں؟ آج تیرے دین کی حقانیت کے اس بات کے لیے قربان گاہ میں لایا ہوں. مباہلہ در حقیقت قربان گاہ ہے، چونکہ آج جس کی بات بھی درست نہیں ہوئی وہ ختم ہو جانا تھا، اس نے عذاب الہی نازل ہونا تھا اس کے اوپر. وہ کون لے کر آؤ؟ جس کی قربانی سب سے عظیم ہو. رسول اللہ خود آئے اور یہ خاندان اپنا نورانی لے کر آئے، خاندان عصمت لے کر آئے. لوگوں نے بھی دیکھا کہ ابناء کون ہیں، نساء میں سے کون ہیں، اور انفس میں امیر المومنین ہیں. رسول اللہ تشریف لائے اور آ کر وہ کھڑے ہوئے تھے، رسول اللہ آ کر بیٹھ گئے زانوں کے بل. رسول اللہ تشریف فرما ہوئے اور ان کی پشت پر اہل البیت بیٹھ کر رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے. جو یہ ہاتھ اٹھائے نجران اسقف لرزنے لگا، کانپنے لگا. اس کا جو ساتھی تھا، حامی سپورٹر جو ساتھ آیا تھا تاکہ مل کے کریں گے، اس نے ہمت بندھانے کی کوشش کی. کہا کہ یہ لرزنے ڈرنے کا وقت نہیں ہے اس وقت. کہا کہ میں جو ان چہروں پہ دیکھ رہا ہوں، میں جو ان ہستیوں میں نور دیکھ رہا ہوں، کیونکہ عالم تو تھا اپنے مذہب کا، میں جو دیکھ رہا ہوں یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ سچے ہیں. اور میں جو دیکھ رہا ہوں، رسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح یہ بیٹھے ہیں یہ نبیوں کے بیٹھنے کا انداز ہے. یہ کیفیت نشستن نبیوں کی کیفیت ہے. یہ نبی ہیں، یہ سچے ہیں. اور اگر انہوں نے خدا سے چاہا، زاری کی، تضرع کیا، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. فوراً اٹھ کر تسلیم ہوئے، اعتراف کیا آپ نبی ہیں اور آپ حق پر ہیں، وہ آپ درست ہیں، مباہلہ نہیں کرتے. کیوں؟ کہ ہمیں نور نظر آ گیا ہے. یہ بہت بڑی بصیرت تھی اس قف کے اندر، جس نے ان ہستیوں کو دیکھتے ہی 2 بچے، ایک خاتون، یعنی رسول اللہ کا اپنا گھرانہ، بیٹی، داماد اور 2 نواسے، یہ انفس ہیں، یہ ابناء ہیں، یہ نساء رسول اللہ ہیں، یہ اسلام کی نساء ہیں. اور انہوں نے آج ثابت کر دیا، ان کے حضور نے، ان کے آنے نے، ان کے وجود نے ثابت کر دیا حق کیا ہے. ثابت، توجہ فرمائیں اب. جن کے ساتھ مقابلہ تھا، جن کے ساتھ مباہلہ و مجادلہ تھا، وہ مان گئے، وہ تسلیم ہوئے. لیکن جو رسول اللہ کے ساتھ حامی کھڑے ہوئے تھے، ادھر سے رسول اللہ کے اوپر جو ایمان لا کے آج تماشا دیکھنے آئے تھے، کھڑے ہوئے، انہیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ نصارہ شکست کھا گئے ہیں. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ نصارہ جس چیز کو دیکھ کر شکست تسلیم کی ہے
وہ نقطہ کیا ہے، وہ امر کیا ہے، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات. وہ مقام، وہ جلوہ جو آج آل رسول کا جلوہ تھا، وہ انہیں سمجھ میں نہیں آیا. نجران سمجھ گئے، اہل نجران سمجھ گئے. خوب یہ ماجرا تھا جو اس وقت وقوع پذیر ہوا. 3 مطلب آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. ایک، مباہلہ کا موضوع مفہوم، لفظ مباہلہ اور اس کا فرق اس کے مشابہات کے ساتھ، اور عرض کیا کہ مباہلہ ایک مبارزہ ہے، ایک مرتبہ ہے مبارزے کا. جب معرکہ حق و باطل باقی مراحل طے کر کے اس نقطے پہ پہنچ جائے تو مبارزہ بصورت مباہلہ ہے. دوسرا نقطہ، خود آیہ کریمہ جو مفہوم بیان کر رہی ہے وہ اشارہ کیا. اور تیسرا مطلب تاریخی طور پر جو اس وقت شان نزول بنا اس آیا کے نزول کے لیے. یہ 3 نکات تھے، اور تینوں چونکہ بعض پہلو ان کے طالب علمانہ تھے لہذا آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. لیکن باس مباہلہ ابھی باقی ہے، جاری ہے، اور وہ عمیق فلسفہ مباہلہ جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور متن مباہلہ و روح مباہلہ، وہ باقی ہے کہ وہ بعد میں انشاءاللہ